الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ عزیزم محترم میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ مختصر ویڈیو افغانستان میں جو طالبان نے فتح حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے، تو سب سے پہلے تو میری دل سے ان کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو فتح کیا۔ تو دل سے بہت خوشی بھی ہوئی کیونکہ وہ 20 سال سے اس جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، اور ایسی فوج کو مات دی ہے جو دنیا میں جس کی مثال ہے، جو خود کہتی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ سپر پاور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، سپر پاور کی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور وہ یہاں ثابت ہو گیا کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ایک طرف اس فوج کو دیکھیں جن کے پاس اتنا اسلحہ ہے، جن کے پاس اتنا مال ہے، پیچھے اتنی سپورٹ ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کے پاس نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی جدید اسلحہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے اور ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایمان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائی، اور دل سے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ جب افغانستان فتح ہوا مجھے تو بہت یہ دکھ ہوا کہ ہم پاکستان والے بھی یہ سوچ رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم، کہ ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو کن کو کریں گے؟ آپ امریکہ کو تسلیم کریں گے؟ پھر ایسی باتوں کو آپ سچ نہ ہونے دیں۔ پہلے آپ خود ایک ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے نہیں ڈرنے والے، ہم نے امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دینے، فلاں فلاں آپ باتیں کرتے ہیں، میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، دوسرا آپ دیکھ لیں آپ کتنے امریکی ہیں جو افغانستان سے پاکستان آ رہے ہیں، اسلام آباد کے سارے ہوٹل خالی ہو رہے ہیں، وہاں ٹھہر رہے ہیں، اور کتنے غیر ملکی آ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پاکستان کے اندر تو یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ بغیر ویکسینیشن کوئی ہوٹل میں پابندی ہے، بغیر ویکسینیشن کے پیٹرول نہیں مل رہا، بغیر ویکسینیشن کے روڈوں پر سفر کرنا محال ہو گیا ہے۔ آپ ان کے کارڈ چیک کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو افغانستان سے یہاں آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی قانون ہے یا نہیں؟ تو خیر ایسی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا، ایک ضمناً بات آ گئی تو میں نے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالبان کو جو نصرت عطا فرمائی، جو فتح عطا فرمائی، اس کی دنیا نے دیکھی ہے مثال۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اس قوم سے لڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ خود کو سپر پاور کہتے تھے نا، سپر پاور ہو کر ایک کمزوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ آگے، سب سے بڑی ذلت کی بات تو یہ تھی ان کے لیے۔ اگر ایک بندہ طاقتور ہے اور وہ کسی کمزور کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ذلت کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے رسوائی کی بات تو تب شروع ہو جاتی ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میں کمزور سے لڑوں۔ اگر جرأت ہے تو اپنے مقابلے والوں سے مقابلہ کر، لیکن آپ
ان قوم کے ساتھ لڑنا ہے جن کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. دنیا کا بہت ہی کمزور ملک ایک سپر پاور ہو کر ایک کمزور ملک پر آپ اتیاچار کر رہے ہیں. وہاں آپ نے مریضوں پر حملے کیے، ہسپتالوں پر حملے کیے، کون سی جگہ آپ نے چھوڑی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ سپر پاور تم نہیں، سپر پاور میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصرت عطا فرمائی، یہ فتح عطا فرمائی. میں دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ جہاد والی آیات پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ناکام نہیں کرتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. یہ صرف زبانی کلامی یہ کر سکتے ہیں، بس یہ لڑ نہیں سکتے، یہ جہاد، یہ قتال نہیں کر سکتے. جب ان کے ساتھ لڑتے ہو، قتال کرتے ہو، یہ پیٹھ دکھا کر دوڑتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو یہ جہاد کا موضوع تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں ان باتوں میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں. یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے، قرآنی آیات سے دور ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. تو جو ملک ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں. ان کو اکیلا مت چھوڑیں، اکیلا نہ چھوڑیں. اگر آپ نے ان کو اکیلا چھوڑا تو نتائج پھر کوئی اور طرف چلے جائیں گے. اس لیے امن کا دور ہے. آپ ہی اگر امن چاہتے ہیں تو طالبان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کی بات سنیں. انشاءاللہ آپ طالبان حکومت کریں گے تو دنیا دیکھے گی کہ افغانستان کے اندر کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی، ہمارے ملک میں بھی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسلام کا قانون نافذ کر دے. یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ اسلام چاہتے ہیں، نہیں چاہتے. ہم اسلام کی بات کریں تو ہم پر بری بری باتیں کی جاتی ہیں. آپ نہیں ایسا کام کیا ہے. اب یہاں دیکھ لو، عورت کا باہر نکلنا محال ہو گیا ہے. عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر یہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا تو ایسا ہوتا. آپ 14 اگست کا واقعہ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو کچھ بھی ہوا اس کو آپ ایک رخ سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے. ایک ٹک ٹاکر ایک خود دعوت دے کر آ رہی ہے کہ آ جاؤ یہاں، ہم ہلا گلا کریں گے. اب جس طرح کا کوئی بندہ ہوگا اس کے فین بھی اسی طرح کے آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اچھا کیا، بہت برا کیا. اس کو قانون پکڑے، ان کو سزا دے، لیکن صرف ایک طرف نہیں، دوسری طرف کا آپ رخ بھی دیکھیں کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے. آپ دونوں کو سزا دیں. چند دن پہلے جو پنجاب حکومت نے ایک بات کہی تھی کہ جو لڑکی حجاب پہن کر آئے گی تو ہم ان کو 5 نمبر اضافی دیں گے. حجاب صرف بال ڈھانک کر آنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی پر بیٹھے کتنے اینکر ہیں جن کے اندر کی غلاظت باہر آنا شروع ہوگی. تو اس لیے ایسی باتیں مت کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اسلام کا قانون نافذ فرما دے اور ہمیں ایسے حکمران دے جو اسلام کا قانون نافذ کریں. باتیں کرنے والے تو بہت آتے ہیں. ہم کتنے سال سے اب بھی سن رہے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ. صرف بات کرنے سے تھوڑی کام بنتا ہے. اب آپ عملی طور پر دکھائیں. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. آپ اچھے کام کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نصرت ہوئی، کتنی مدد ہوئی. جو ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ لڑے، جو ایمان کی طاقت کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی، ان کو فتح عطا فرمائی.
اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے امریکی فوجی وہاں سے نکل گئے ہیں۔ 31 اگست تک کا ٹائم تھا، اس کے بعد وہ سارا خالی ہو گیا۔ اب پورا کا پورا کنٹرول طالبان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے جو مشکلات آنے والی ہیں وہ بھی آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔